پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کا دن کافی ساری خبریں، اور اس میں یہ سوچا تھا کہ کس خبر کے حوالے سے ہم تجزیہ پیش کریں، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے۔ آج اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس جاری ہوا، اور اس کو دیکھ کے مجھے یہ حیرانگی ہوئی کہ پاکستان 105ویں نمبر پہ ہے۔ جی ہاں، 167 کنٹریز میں سے پاکستان کا 105واں نمبر ہے۔ اور سارک کنٹریز کو جب ہم دیکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، تو ہم سے پیچھے صرف ایک ملک ہے جس کا نام ہے افغانستان، جہاں پچھلے 20 سال سے جنگ بھی چل رہی ہے، خانہ جنگی کے بھی وہاں پہ حالات ہیں، اور صرف وہ ہم سے پیچھے ہے۔ باقی اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں، جو آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہم سے الگ ہو گیا تھا، اس میں بھی جمہوریت ہم سے بہت بہتر ہے۔ اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت 2 پوائنٹس پیچھے گیا ہے، لیکن بھارت کا نمبر 53 پچھلے 2019 کے انڈیکس میں 51 تھا، وہ 53، اور 53 بھی اس لیے گیا کہ نریندر مودی کی جو ہارڈ لائن ہندوتوا پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے جو مائنورٹیز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اسی انڈیکس میں لکھا ہے جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اور پھر بابری مسجد کی جگہ جو انہوں نے ٹیمپل بنانے کا کیا، مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے، اس وجہ سے انڈیا 2 پوائنٹ سلپ ہوا۔ لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم 105ویں نمبر پہ کھڑے ہیں، اور ہمیں کس کیٹیگری میں ڈالا گیا؟ انڈیا اور بنگلہ دیش کو تو ڈالا گیا کہ جی فلاٹ ڈیموکریسی ہیں، اور جو بیسٹ کیٹیگرائزیشن ہے وہ اچھی جمہوریت کی ہے، جس میں ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ، یہ والے ممالک آتے ہیں جہاں بہت اچھی جمہوریت ہے، اور لوگوں کے ویلفیئر کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ویلفیئر کی ریاست ہم نے بنانی ہے، ریاست مدینہ کی بھی مثال دیتے ہیں، لیکن یہ وہ ہمیں ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ پھر بنگلہ دیش اور بھارت وہ آ جاتے ہیں فلاٹ ڈیموکریسی کی کیٹیگری میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ہائیبرڈ ریجیمز، جمہوریت کا لفظ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور ہائیبرڈ ریجیم کی تعریف جو دی گئی ہے اس میں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہائیبرڈ ریجیمز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ عدلیہ آزاد نہ ہو، اور اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کے اس انالیسس کے مطابق گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس، وہاں پہ صحافی آزاد نہ ہو، صحافیوں کو تنگ کیا جاتا ہو، ان پہ دباؤ ہو، انہیں ہراس کیا جاتا ہو، سول سوسائٹی وہاں پہ ویک ہو، کرپشن ہو، رول آف لا نہ ہو، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا، جہاں پہ اپوزیشن کو دبایا جاتا ہو، اپوزیشن کے اوپر بہت سے پریشرز ڈالے جاتے ہوں، اور جہاں پہ یہ گورننس کے جو سسٹمز ہیں وہاں پہ سارے ایشوز ہوں، اور جنرلی جو الیکشنز ہیں وہاں پہ وہ منصفانہ اور شفاف الیکشنز نہ ہو، تو ہم اس ہائیبرڈ ریجیم کی کیٹیگری میں ان سارک کنٹریز میں اور اوورآل 105ویں نمبر پہ کھڑے ہیں۔ اور میں یہ سوچنے پہ حیران ہو گیا کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا۔ اگر بھارت کی آج بات کی جائے تو بھارت بھی ہم سے اتنا آگے کھڑا ہے، چلیں اس کو تو چھوڑے، نریندر مودی کی ہندوتوا پالیسیز، اور یہ مزید شاید اس میں انڈیکس میں اگر اگلے سال بھی نریندر مودی رہا، اور 2015 مودی کے آنے کے بعد سے بھارت کا نمبر اور جنرل ڈیموکریسی نیچے جانی شروع ہوئی ہے۔ لیکن بھارت ساتھ ساتھ کر کیا رہا ہے؟ آج 2-3 اور بہت اہم خبریں بھی آئیں۔ بھارت کا اگر آپ دفاعی بجٹ دیکھیں جو اگلے سال کے لیے دیا گیا ہے، وہ ہے تقریباً $50 ارب کا، $49.6 بلین ٹو بی پریسائز، اور اس میں جو نئے انہوں نے ہتھیار خریدنے اس سال صرف 2021 میں راجناتھ سنگھ نے جو بجٹ ڈیٹیلز ریلیز کی ہیں، $18 ارب کے نئے ہتھیار وہ خریدیں گے۔ آلریڈی رافیل طیارے وہ خرید رہے ہیں فرانس سے، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو آج کل بات چیت چل رہی ہے بھارت کی، اس میں $23 بلین کی انہوں نے امریکہ کو کمٹمنٹ دی ہے کہ جناب ہم آپ سے F-15X ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ خریدیں گے۔ بالکل ہماری فضائیہ کی صلاحیتوں پہ، ہمارے ایئر فورس کے آفیسرز پہ، ایئر مین کی صلاحیتوں پہ، ان کی جرت پہ، ان کی سکلز پہ ہمیں بالکل کوئی شک نہیں ہے، انتہائی بہادر ہے، اور ہم نے اس کا مظاہرہ 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھی دیکھا تھا، جہاں پہ کہ ہمارے جو ونگ کمانڈرز تھے، اسکواڈرن لیڈرز تھے، انہوں نے بھارتی طیارہ گرایا بھی، پاکستان کی فضائی حدود کی باقاعدہ طور پہ حفاظت بھی کی۔ آج ایئر چیف کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ صرف ون لائنر دیا گیا کہ میٹرز آف پروفیشنل انٹرسٹ ور ڈسکس، یقیناً اس میں کوئی بھی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا بات ہوئی اور کیا میٹرز آف پروفیشنل انٹرسٹ تھے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم صرف جذبہ جہاد، اپنی پروفیشنلزم پہ اپنے سولجرز کو کہیں بیٹا یہ تلوار پکڑو اور تم نے جا کے لڑنا ہے، اگلا بندہ جو کہ AK-47 لے کے آ رہا ہے، اسکلز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ آخر کون سے
عوامل ہیں جس میں دنیا ہمیں جب ڈیموکریسی انڈیکس میں دیکھتی ہے تو ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے، بھارت سے آدھے نمبر پہ. دونوں ممالک نے ایک ہی وقت پہ آزادی حاصل کی تھی. انڈیا کی ڈیفنس ایلوکیشنز دیکھیں تو خوفناک حد تک، اور اتنا انہوں نے اپنی 1 ارب لوگوں کا ملک ہے، اپنی اکانومی کو اتنا انہوں نے سٹرونگ کیا ہوا ہے کہ اب امریکہ سے وہ ایکوزیشنز کے لیے $23 بلین الگ کیے، فرانس سے وہ ایکوزیشنز الگ کر رہے ہیں. ہم بھی خیر کسی سے پیچھے نہیں، لیکن JF-17 ہم خود بھی بنا رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. غالباً اس سال نائجیریا کو بھی ہم اس کا ایک بیچ دیں گے. ہمارے پاس 2 سیٹر JF-17 تھنڈر بنانے کی بھی کیپیبلٹی ہے. لیکن فورس ماڈرنائزیشن کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں اپنے جوانوں کو، ہمیں افسران کو، اپنی افواج کو، نیوی، آرمی اور ایئر فورس کو دینی پڑیں گی. اور جو اکنامک کنسٹرینٹس ہیں اس کے باوجود یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ اکانومی کو گرو کیسے کرنا ہے. ہمیں اس بحث سے نکلنا پڑے گا کہ ہر دور حکومت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی پچھلے والے لوٹ کے کھا گئے اور پچھلے والوں نے غلط کیا، پچھلے والوں کی پالیسیز صحیح نہیں تھی. بھارت نے 1990 کی دہائی میں یہ فیصلہ کیا تھا، منموہن سنگھ اور نرسمہا راؤ کی پالیسیز بنی تھی کہ کس طرح سے بھارت کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارے ہاں تو ہم یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ جناب ڈیویلیویشن کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کس وجہ سے آتا ہے، اور ہم نمبروں کے ہیر پھیر میں ہی کام کو ہر دور میں لگائے رکھتے ہیں. یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آج کی جو قومی اسمبلی پارلیمنٹ پہ اسٹیٹ آف ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج جب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی، ترمیم لانے کی کوشش کر رہی تھی حکومت کہ جناب ایک ترمیم کر دی جائے کہ سینٹ میں جو انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں. اور حکومت کا کیا خدشہ ہے؟ جی اسی ڈیموکریسی انڈیکس کی، جی اس میں کرپشن ہوتی ہے، جو ہائیسٹ فورم آف پالیسی میکنگ ہے وہاں بھی حکومت کہتی ہے کہ کرپشن ہوتی ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں. اور یہ ہماری تاریخ کا ایک خطرناک حصہ بھی ہے. خطرناک تو نہیں کہنا چاہیے، افسوسناک حصہ ہے تاریخ کا، جس میں چھانگا مانگا بھی ہوا، یہ ساری چیزیں بھی ہوئیں. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ جو چھانگا مانگا کرتے ہیں، جو اصغر خان کیس میں لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، بلکہ اصغر خان کیس کا بھی آج تک فیصلہ نہیں آیا. وہ بھی پتہ نہیں کس رول آف لاء میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم مینوپولیٹ کرنے کی سسٹم کو عادت ہے. اور اوپن بیلٹ وزیر اعظم اسی وجہ سے ایمفسائز کریں، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ اپنے دوستوں یاروں کو نوازنے، اور انہیں خدشہ ہے کہ سینٹ میں کافی مار پڑ سکتی ہے. پھر ڈیولپمنٹ فنڈز کی اگر بات کی جائے تو پرائم منسٹر صاحب اطلاعات یہی ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ایم پی ایس کے لیے ایلوکیشن کا کوئی فیصلہ کیا. تو ان معاملات پہ ناظرین بات کرتے ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کر رہا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کا. اس سے پہلے کہ سلیبس اور تعلیم پہ بات کریں، کچھ ان معاملات کے بعد اس پہ آتے ہیں، کیونکہ تعلیم بھی جمہوریت کے ساتھ لنکڈ ہے. لٹریسی لیولز، الٹریسی اور کریکولم کے ساتھ. کبھی ہم زیادہ دور میں ایک کریکولم بنا تھا، اس کے بعد پھر افغان جہاد میں جو کچھ ہوا ہم نے اس کے نتائج بھگتے، پھر ایک انلائٹنڈ ماڈریشن آئی. اب آپ نے جو کچھ کیا ہے سلیبس کے ساتھ، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ون ورڈ؟ وہ میں یقیناً آگے جا کے آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے. اور ساتھ ہی میں جوائن کر رہے ہیں ناظرین ملک احمد خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، ایم پی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. سینٹ انتخابات، یہ ترمیم آپ کو اسی وجہ سے ہوئی کہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس پہ اعتماد نہیں ہے، پارلیمنٹیرینز پہ اعتماد نہیں ہے، ماضی کی جو غلط روایات تھیں خریدنے بیچنے کا سلسلہ وہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور 73 سال بعد ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جناب مینوپولیٹ ہو جائے گا سسٹم؟ ارشد شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. بدقسمتی سے پاکستان میں 85 کے جو نان پارٹی انتخابات ہوئے، اس کے بعد ایک ایسی لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا جن لوگوں نے انڈسٹری کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی. وہ 85 کے انتخابات کس کے دور میں ہوئے تھے؟ کون تھا پریزیڈنٹ؟ ضیاء کے دور، جنرل ضیاء الحق، ملٹری ڈکٹیٹر. اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا، اس کے اندر لاہور میں جنرل ضیاء کی انٹینشنز تو اچھی ہوں گی نا؟ مجھے نہیں، میرا تو نہیں خیال اچھی تھی. میرا خیال ہے کہ ہر جرنیل کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اچھی تھی؟ اپنا رول پرپیچویٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے وہ، اور وہ پارٹی الیکشن سے گھبراتے تھے. جو گزر جاتے ہیں وہ رول پرپیچویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو موجودہ ہوتے ہیں وہ صرف ملکی مفادات کے لیے کرتے ہیں. کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا خطرہ تھا کہ وہ کہیں الیکشن جیت نہ جائے، تو انہوں نے کہا نان پارٹی کرا. اس کے بعد آپ کو پتا، آپ نے خود اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ اصغر خان کیس آیا جہاں پہ کیا ہوا ویسے اس کیس کا؟ میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ محفوظ ہے شاید، اور ابھی تک اس پہ کچھ نہیں. میرا خیال وہ جی ایچ کیو نے کہا تھا کیونکہ یہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہے، فارمر چیف ہے، تو ہم اس پہ کچھ کریں گے. اس کے بعد وہ فائل میرا خیال
کسی سرد خانے میں چلی گئی. مجھے پتا ہے اس کا نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے اٹارنی جنرل سے کبھی آپ نے کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ جناب کیا ہوا اس کیس کا؟ آپ پورے سسٹم کی ریفارم کی بات کرتے ہیں، سینٹ الیکشن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کیس آنا چاہیے. اس پہ جنرل اسد درانی کی صاف ایویڈنس ہے یہ کہ نواز شریف نے کتنے پیسے لیے، باقی لوگوں نے کتنے پیسے لیے. اس کی تو مثالیں آپ اتنے سال دیتے رہے ہیں، لیکن وہ کیس کورٹ میں ہے نا، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. لیکن 2.5 سال میں اٹارنی جنرل دا چیف لا آفیسر آف دا کنٹری وہ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ سر اس کا کیس کا کیا ہوا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ایسے بولیاں لگی ہیں وہاں پہ جیسے گھوڑے بک رہے ہیں. وہاں پہ کا ریٹ کوئی 2.5 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ، اب تو لوگ کہتے ہیں 40-50 کروڑ تک ریٹ جو ہے پچھلے الیکشن میں سینٹ میں چلا گیا تھا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اوپن بیلٹ ہو، تاکہ یہ اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ، یہ جو سارا لوٹ مار کا ہے، اور اپر ہاؤس جو کہ آپ کا بڑا ہاؤس ہے سپوزڈلی، اگر اس کے اندر یہ صورتحال بنتی ہے تو وہ کسی قوم کے لیے اور کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں گورنمنٹس کو تو فائدہ ہوتا ہے. جب اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یہ جو اس قسم کے بیلٹس جو کلوز بیلٹ ہوتا ہے اس میں مینیپولیشن تو گورنمنٹ زیادہ کرتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اوپن بیلٹ کر دو، مینیپولیشن کیا ہے؟ جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں گے. جو ہمارے دوہری شہریت والا بھی آپ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے دوستوں یاروں کو نوازنے کے لیے یہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2 بلین سے زیادہ ہر مہینے ہمیں اوورسیز پاکستانی سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اور اگر ان کو ہم رائٹ آف ووٹ دے رہے ہیں تو اگر ان کو ہم جہاں پہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے، اگر ان کو ہم رائٹ دے دیں کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن سکے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک. تو اس لیے، اور یہ آپ نے کیمپین اسی پوائنٹ پہ چلائی تھی پچھلے اتنے سالوں؟ اس پوائنٹ پہ نہیں چلائی تھی وہ کس پوائنٹ پہ؟ لیکن ہم بڑی دیر سے ایک اوورسیز پاکستانی جب آپ باہر جائیں تو آپ کو وہاں پہ لوگ کہتے تھے جی ہم بھی پاکستانی ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، ہمارے دل میں درد ہے پاکستان کے لیے. سر جب ہم ڈیموکریسی انڈیکس کی بات کرتے ہیں وہ کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا ہے. ہاں، یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ جو ہے، مجھے آپ ایک چیز بتائیں، میں کسی کے بنگلہ دیش کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، آج کل ہمارے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے 8-10 سال میں ہوا کیا ہے اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح مار پڑ رہی ہے وہاں پہ فارمرز کو، جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، بابری مسجد ترباہ ہو گئی، میڈیا تقریباً انہوں نے سیٹھوں نے مل کے خرید لیا جو کہ مودی کے ساتھ ہے. بڑے بڑے اچھا راجدیپ سرڈیسائی جیسے لوگ جو کہ وہاں پہ 2015 سے ڈکلائن جا رہا ہے، بڑے پلرز ہیں، بٹ وہ 53 پہ ہے اور ہم 105 پہ. یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو لوکل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں نا یہ کرنے کے لیے، اور جن کو کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کو بھی نیچے لے جاتے ہیں اپنے ایجنڈاز کو پورا کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ والا جو ہے نا، میں تو اس کو کوئی اگر 53 پہ انڈیا ہے جہاں وہ تماشا جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کشمیریوں کو تباہ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، جس طرح وہ آرگنائز ریپ ہو رہی ہے. آپ بھی اکانومسٹ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سے گلوبل لیڈرز تو پڑھتے ہیں. میں کسی زمانے میں پڑھتا تھا. اچھا. پھر جب مجھے پتہ لگا کہ اس کا پھر آپ حکومت میں آ گئے. نہیں پھر مجھے پتہ لگا کہ اس کا پاکستانی نمائندہ کون ہے. اچھا. تو پھر میں نے پڑھنا بند کر دیا. ملک احمد خان صاحب، آپ سے بھی یہی سوالات کہ کیا ہماری اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ایسی آ گئی ہے کہ ہم اپنے پارلیمنٹیرین جنہوں نے سینیٹرز الیکٹ کرنے ہیں ان پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے، اور اوپن بیلٹ سپریم کورٹ میں بھی پریزیڈنٹ صاحب نے رائے مانگی. آج قومی اسمبلی میں 26واں آئینی ترمیمی بل حکومت نے پیش کر دیا، اور اس کے 2 پوائنٹس ہیں یقیناً آپ کے علم میں ہوگا. ایک جو فورن نیشنلز کے حوالے سے ترمیم مانگی گئی ہے اور دوسری اوپن بیلٹ کے حوالے سے. آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہونے جا رہا ہے، اچھا قدم ہے حکومت کا؟ اچھا بٹ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ بیسکلی ایک مورل کویسچن ہے جو آپ بائی دا نیچر آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور آپ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مورل کو کہ آپ ایک آئینی ترمیم کسی لیگل انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ ایک موریلٹی کے کویسچن کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو کیا ایسی پریکٹسز مناسب ہوتی ہیں؟ یعنی آپ کوئی ایک طریقہ کار وضع کر لیں گے، اور اگر آپ کی موریلٹی کویسچنیبل ہے تو پھر اس میں سے بھی کوئی میل پریکٹس کا راستہ نکل سکتا ہے. تو وہ تو پھر ایک عجیب سی بحث ہے اور ایک ان اینڈنگ ایک آرگومنٹ ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا آگے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب کنوینئنس کے اور کسی ایسی پریکٹسز کو روکنے کے لیے، چاہے ان کا کانٹیکسٹ اور ہو،
آپ کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے ہیں جو کہ فوکسڈ ہوتی ہیں آن ون پوائنٹ، اور اس کا ایک لارجر آپ اس پہ ایک کچھ ایمیننٹ لائرز کو، کچھ ایمیننٹ کچھ پارلیمنٹیرینز کو، یا ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ایوالو کیے بغیر کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں، تو پھر اس کے بھی اپنے مضمرات ہوتے ہیں جو 58(2)B کی صورت میں ہم نے دیکھے، اور وہ ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم 2-3 الیکٹڈ گورنمنٹس کو اور پھر ایک نئے ٹریک پہ چڑھا گیا جمہوری پروسیس کو۔ تو اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ایک بڑا ایک سیکرڈ پروپوزیشن ہے، ووٹنگ وداؤٹ اینی فیئر، جہاں پر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بک جاتی ہے، تو یہ بھی کہ ایک آپ انڈیپینڈنٹلی ووٹ کر لیں، تو یہ ووٹ کی تو ایک بنیاد ہے یہ کہ آپ ایک سیکریسی پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ اس کو جب آپ پھر آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن اور جو امینڈمنٹ حکومت پروپوز کریے گی جی اوپن بیلٹ سے ہونا ہے، تو اوپن بیلٹ سے طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس حوالے سے؟ اس میں ملٹیپل ووٹس ہوں گے، ملٹیپل چوائسز ہوں گی؟ نہیں دیکھیں، جو پہلے تو یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ اور پھر پریفرنشل ووٹس کی جو ایک پروویژن تھی، تو اس پہ حکومت شاید طریقہ کار وہی رکھنے کی بات کر رہی ہے لیکن ٹریسیبل کر رہی ہے اسے۔ اچھا، ٹریسیبلٹی جو ہے دیٹ از ٹریسیبلٹی ورسز سیکریسی کی بحث ہے یہ، اور یہ جو ابھی اس وقت آپ کا پورا اس کی ٹائمنگ ہے، یعنی ایک آرگومنٹ میں بڑے دنوں سے سن رہا ہوں، بڑا سپرفیشل ہے گو، لیکن اسٹل اٹ کیریز اے سگنیفیکینس کہ یہ بات آ رہی، کیونکہ پرائم منسٹر کے لیول پہ بات کی گئی تو اٹ بیکیم ایک بڑی بحث اس پہ رہی کہ جی ہم نے اپنے ان 20 اراکین کو نکال دیا جن کے اوپر ان کو شک تھا یا ایویڈنس تھا یا وٹ ایور ریزن جو تھی کہ انہوں نے ووٹ اپنی جو ہے وہ اس کو بیچا تھا یا کیا کیا تھا۔ درست یہ تو آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بتایا تھا ہیئرنگ میں کیس کی، جو صدارتی ریفرنس چل رہا ہے اس میں اٹارنی جنرل نے بھی ذکر کیا۔ تو اگر جب آپ کے پاس ارشد، جب آپ کے پاس یہ ایویڈنس تھی اور شفقت صاحب جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر تو بڑی اصولی بات تھی کہ حکومت میں آتے ساتھ پہلا جو آپ اقدام کرتے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ میل پریکٹس پکڑی گئی تھی اور آپ نے لوگوں کو ایکسپیل کیا تھا، تو پھر آپ سینٹ الیکٹورل ریفارمز کو بالکل ایٹ دیٹ رائٹ ٹائم، جب الیکشن سر پہ آ گئے، 1 مہینے بعد الیکشن ہے، تو آج آپ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور وہ بھی ایسی اس سے ایک اور پوائنٹ بھی اٹھتا ہے جو ملک احمد خان صاحب آپ نے ریز کیا کہ اگر ان کو پیسے دیے تو پیسے دینے والا بھی کوئی ہوگا۔ ہمارے پاس اصغر خان کیس کی مثال موجود ہے کہ کس طرح پیسے بانٹے گئے، جس کا بھی شفقت محمود صاحب نے ذکر کیا۔ اس کیس میں پی ٹی آئی والے اگر ایم پی ایس کسی نے خریدنے کی کوشش کی اور کوئی ہینڈ ریٹن نوٹ یا کوئی ایویڈنس اگر وزیر اعظم کے پاس اس وقت پہنچا تھا تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوئی، یا قانونی کارروائی ہو سکتی تھی یا اب ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی سیریس چیز ہے۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر حکومت پاکستان کا چیف لا آفیسر یہ بات کہے، آنریبل ججز صاحبان یہ بات پوچھیں، تو پھر اس شخص کو یا ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ووٹ خریدے تھے 20 لوگوں کے، یا کوشش کی تھی یا پیسے دیے تھے، جو کہ اب ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے سپریم کورٹ کا۔ اس پہ میں اچھا جی ملک احمد خان صاحب۔ اچھا دیکھیں جی، بالکل دیکھیں، یہ تو صاحب ایک بات اسٹل ٹو بی انویسٹیگیٹڈ ہو سکتی ہے کہ کس پارٹی کے لوگ تھے اور کن کے زیادہ بنے، یہ آبویس بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں کیونکہ اس کا کوگنیزنٹ نہیں ہوں، میں جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ پیسے کسی نے تو دیے ہوں گے، بانٹے ہوں گے، وہ شخص تو یا شخصیات تو سامنے نہیں آئی۔ اس میں اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تو پھر ایک بڑا ٹیسٹ کیس ابھی رکھا جا سکتا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں لاسٹ ایئر ایک نو کانفیڈنس موو تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، تو وہاں پر تو بڑا کلیئرلی پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ نے اپنی جو ان کی جو ڈیفیٹ تھی وہ وکٹری میں کنورٹ ہوئی۔ یہ ایویڈنس تو میرے پاس نہیں ہے کہ کسی نے پیسے لیے، لیکن یہ ایٹ لیسٹ جو آپ پرنسپل طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 2002 میں شام ضمیر کی آواز پہ ہوتا تھا، پتہ نہیں کس کی آواز پہ کیا ہوا یا ضمیر کی آواز پہ دیا، وہ کون سی شخصیت یا شخصیات تھی جنہوں نے آپ کے یہ 20 کے قریب پارلیمنٹیرین خریدنے کی کوشش؟ نہیں، وہ میرے پاس اس وقت تو کوئی انکوائری میرا خیال ہوئی ہوگی، جو ہم نے اب 20 لوگوں کو نکال دیا، لیکن وہ کس نے دیے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں جو ملک صاحب نے کہی ہیں میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مورل کوسچن لیگل ایشوز کے ساتھ آپ ریزالو کر رہے ہیں، تو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں مورالٹی کے بے شمار شکیں ہیں،
62 63 لے لے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مورالٹی اس میں کنٹینڈ ہے. تو یہ تو نہیں ہے کوئی بڑی انہونی بات ہو رہی ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, ہماری بلیف ہے کہ سیاست میں سے یہ پیسے کا اور یہ جو چھانگا مانگا چیزیں جو ہیں اور پلاٹ جوہر ٹاؤن کے جو بانٹنے والی بات ہے جو لیڈروں نے کیے, سو ایسے حالات کے اندر کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف بڑھیں کہ جہاں پہ کم از کم یہ مورالٹی جو ہے یہ تو اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ کے جو اپر ہاؤس کے الیکشن ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں گے, تاکہ نظر آ جائے. بالکل ٹھیک, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی اپنے ضمیر کے اور اس کے لیے ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بھی رکھتے ہیں ناظرین, کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے جب اس بینچ کی ہیئرنگ کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ سوال کیا کہ وزیر اعظم کو کیسے علم ہوا کہ 20 ایم پی ایز نے ووٹ بیچا. تو اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی جس کی سفارش پر کارروائی ہوئی. کارروائی تو ہو گئی, لیکن اگر یہ ووٹ بکے تو کس نے خریدے ووٹ, وہ ووٹ خریدنے والا کون تھا, اور اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوگی, وہ نام کب سامنے آئیں گے, اور کیا یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور, یہ جو چیئرمین کا انواع سینٹ کا, میرا تو خیال ہے کہ نون لیگ کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے لوگوں نے انہوں نے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگا, ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس نے ووٹ دیا کس نے. ملک احمد خان صاحب, آپ کو نہیں پتہ لگا ضمیر کی آواز پہ ووٹ دینے والے کون لوگ تھے؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹی سے نکال باہر پھینکیں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور آپ لوگوں نے بھی مٹی ڈال دی. اور پاکستان میں ایوانوں میں اتنے جو ہائیسٹ فورم آف گورننس ہے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں ووٹ خریدنے بکنے کی باتیں ہو رہی ہیں. نہ آپ نے ایکشن لیا, نہ انہوں نے بتایا کہ کون خریدنے والا تھا. 20 لوگوں کو نکال دیا پارٹی سے, کون تھا خریدنے والا؟ اچھا نہیں, اس کا میرے پاس اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. بالکل آپ کی حکومت کرے گی, آپ یہ ٹیک اپ کریں گے؟ میں اس کا یہ نہیں کہہ سکتا حکومت ٹیک اپ کرے گی, ہو سکتا ہے. یو آر اے فیڈرل منسٹر ارشد, انکوائری آلریڈی ہو چکی ہے 20 لوگوں کو. میں تو ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیئرمین کے الیکشن جس کی وہ مثال دے رہے ہیں, کیا کیا آپ نے؟ تو 20 لوگوں. میں اسی سوال پہ ناظرین آتا ہوں, اور آج سپریم کورٹ بات بھی بتائیں گے, ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ایک اور اہم سٹوری کانفلکٹ آف انٹرسٹ اوگرا چیئرمین کے لیے ایک نیا نام شامل کر دیا گیا ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس کی اوپن بیلٹ کے حوالے سے سماعت ہوئی, اور اس میں جو معزز جج صاحبان انہوں نے چند امپورٹنٹ سوال بھی اٹھائے اور چند انتہائی اہم آبزرویشنز بھی دیں. آج کی سماعت میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ سوال کیا کہ کسی ممبر کا پارٹی کے خلاف ووٹ دینا قانون کے منافی نہیں, یہ ظاہر ہو جائے کہ کسی ووٹر نے مخالف ووٹ دیا تو جرم نہیں. ان کی آبزرویشن تھی. ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ ثابت ہو ووٹر نے مخالف ووٹ دینے کے لیے پیسے لیے تو پھر جرم ہوگا. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہا کہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آئین اس قانون سازی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر نااہلی نہیں ہو سکتی تو مسئلہ کیا ہے؟ پہلے دن سے مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی قانون منتخب رکن کو پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے کا پابند نہیں کرتا. ووٹ فروخت کرنے کے شواہد پر ہی کارروائی ہو سکتی ہے, یہ بھی کہا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے. ساتھ نے کہا کہ اوپن ووٹنگ میں بھی ووٹ فروخت کے شواہد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سوال کیا کہ آپ چاہتے ہیں خلاف ووٹ دینے والوں کا احتساب کیا 5 سال کے بعد ہو؟ پارٹی کو ووٹ نہ دینے پر نااہل نہیں تو یہ تبدیلی صرف دکھاوا ہوگی. انتہائی اہم سوال انہوں نے کیا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ وزیر اعظم کو کیسے علم ہوا تھا کہ 20 ایم پی ایز نے ووٹ بیچا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے اس کا جواب دیا کہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی جس کی سفارش پر کارروائی ہوئی. چیف جسٹس گلزار کا کہنا تھا کہ عدالت میں مقدمہ آئینی تشریح کا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پارٹی کو چاہیے عوام کو بتائے کس رکن نے دھوکہ دیا. چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ ووٹرز تو کہتے ہیں کہ رکن اسمبلی ہماری خدمت کے لیے ہیں, عوام اراکین کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ وہ اپنی خدمت کریں. جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ ریفرنس پر عدالتی رائے حتمی فیصلہ نہیں ہوگی, حکومت کو ہر صورت قانون سازی کرنا ہوگی. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ حکومت نے قانون سازی کرنی ہے تو کرے, مسئلہ کیا ہے؟ چیف جسٹس گلزار احمد کی آبزرویشن تھی کہ اپوزیشن کی جماعتیں اگر موجودہ طریقہ کار بدلنا نہیں چاہتی تو اس کا مطلب ہے یہ ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکنا نہیں چاہتی.
اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی. کل دوبارہ سماعت ہوگی. اور جو انتہائی اہم سوال ہے ناظرین جو کہ پچھلے سیگمنٹ سے ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کیا تھا. اور یہ سوال پاکستان اگر اس کا ہمیں جواب ملے کہ ووٹ خریدنے والا کون تھا تو ہم اس نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے. یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ 20 MPs کے ووٹ بکے, خریدنے والے کا نام کیوں نہیں آج تک سامنے آیا. اور سوال جو کیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کو کیسے علم ہوا تھا کہ 20 MPs نے ووٹ بیچا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی جس کی سفارش پر کارروائی ہوئی. کارروائی تو ہوگی جنہوں نے ووٹ بیچا, خریدنے والا کون ہے؟ جو اصغر خان کیس ہے اس میں خریدنے والوں کا باقاعدہ طور پہ ذکر آیا تھا اور آج تک اس کیس کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. ریویو پیٹیشن میں بھی چلا گیا اور اس کے بعد GHQ میں بھی ایک انکوائری آرڈر ہوئی. اس انکوائری کا کیا ہوا؟ شفقت محمود صاحب کیا اس پہ ایک اور انکوائری بننی چاہیے کہ خریدنے والا کون تھا اس کیس پہ؟ کیونکہ آپ نے 20 MPs فارغ کی ہیں, انکوائری کی ہے, اب یہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور آپ کی جتنی بھی گڈ انٹینشن ہیں دیٹ وڈ بی دا ٹیسٹ فار اٹ. کیا آپ بتائیں کون تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انکوائری جو ہوئی ہوگی اس میں ساری چیزیں ہوں گی, میری نظر میں تو نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ انکوائری ہوئی تھی جس کے رزلٹ کے اوپر نکالا گیا تو ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو کہ آپ نے پڑھا, جو کاغذ پڑھے, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ اوپن بیلٹ ہوگا. سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا اس میں لا میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو جو ججز کے آپ نے موو کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو پھر سپریم کورٹ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ یہ موو کر چکے ہیں؟ سپریم کورٹ سے سر یہ 26ویں آئینی ترمیم, سن لے بات تو سن لے. سپریم کورٹ سے ہم ایک 186 کے تحت ایک رائے مانگ رہے ہیں کہ کیا یہ لیجسلیشن کے ذریعے اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے یا کانسٹیٹیوشنل میں. لیکن ان دا مین ٹائم ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ ہمارا آرٹیکل آف فیتھ. بالکل ٹھیک ہے, آرٹیکل آف فیتھ ہے. ملک احمد خان صاحب, اب یہ چیز آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کے کہنے پہ کہ ایک انکوائری ہوئی تھی جس کے بعد پتہ لگا اور جسٹس عمر عطا بندیال کے سوال کے بعد کہ 20 MPs نے ووٹ بیچے. ریکارڈ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, ووٹ خریدنے بیچنے والے کون تھے, کیا وہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, سامنے آنے چاہیے؟ کیا یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ بس ایک سوال کیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے, اٹارنی جنرل نے جواب دیا اور اس کے بعد مٹی پاؤ اور آگے نکلو, اصغر خان کیس سے لے کے ہم یہاں تک آئیں گے اور پھر دنیا جب ہمیں کہتی ہے کہ ہم 105ویں نمبر پہ ڈیموکریسی انڈیکس میں اور بنگلہ دیش اور بھارت ہم سے بہتر ہے, تو کیا ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کے خریدنے بیچنے کی اگلے 50 سال بھی یہی باتیں کرتے رہیں گے؟ آنے والی نسلوں کو ہم نے کوئی بہتر ماحول نہیں دینا, اس سسٹم کو ہم نے ریکٹیفائی نہیں کرنا, رول آف لا جزا سزا کا کانسیپٹ نہیں کرنا کہ پارلیمنٹیرینز کو خریدنے والے وہ بھی بے نقاب ہوں, ان کو بھی سزائیں ملیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ آبیٹر ڈکٹم کے طور پہ باتیں بھی آ رہی ہیں نا, ابھی تو سوال جواب ہو رہا ہے اور تو سوال جواب کے نتیجے میں حتمی طور پہ سپریم کورٹ کیا رائے قائم کرتی ہے اور اس کو وکلا اپنی اصطلاح میں یا لیگل لینگویج میں واٹ از دا ریشیو فار دا ڈیسیجن, ایک ریشیو ڈیسائیڈنڈی کیا آ جاتی ہے اس کے نتیجے میں اور وہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ تو بھی سوال ہے, بات چیت ہے, بینچ استفسار کر رہا ہے, اٹارنی جنرل جواب دے رہے ہیں, وہ کیا رپورٹس پیش کرتے ہیں, کیا اس کے حقائق سامنے آتے ہیں. تو اس بحث کو ذرا ہم توقع کہ کل دوبارہ سپریم کورٹ میں پیشی چلی جائے اور بات آ جائے, اس میں یہ سارے سوال لازماً اٹھیں گے. جیسے میں کوائٹ فرینکلی جو 62-63 والی بات شفقت صاحب نے کی, میں تو اس کا بڑا ناقد ہوں کہ اس کو آئین کے اندر آپ نے جو ڈالا ہوا ہے, آئین کی آدھی روح کا قتل کیا ہوا ہے, تو اس میں موریلٹی والی بات کو ہی بنیاد بنا کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح صاحب آپ کی پارٹی نے 18ویں ترمیم میں تعاون کیا لیکن اس وقت انہوں نے 62 کو نہیں نکالا. غلط تو شفقت صاحب بالکل غلط کیا انہوں نے سر, اس میں تو کوئی لگی لپٹی رکھ کے کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جیسے بھی آپ اصغر خان کیس کے حوالے کی بات کر رہے تھے, اگر اس کا کوئی فیصلہ آتا ہے اور سامنے آتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ باتیں اور مزید کتنے سالوں بعد فیصلہ آئے گا؟ ایئر مارشل اصغر خان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, پوری زندگی وہ بیچارے کیس کا فیصلے کا انتظار کرتے رہے. ایک بنیادی سوال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اس ساری پوری آپ کی بحث کے اندر
جن چیزوں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس پہ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور شفقت صاحب کو بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ کی جو پرنسپلڈ پوزیشنز ہوتی ہیں نا، کسی ایک موقف کی خاطر آپ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ اصولی موقف کوئی میں نے اور آپ نے طے نہیں کیا کہ یہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنی ہے، اور وہ کسی ایک میل پریکٹس کے نتیجے میں ورلڈز بیسٹ اڈاپٹڈ پریکٹس کو آپ بالکل ہی ایک طرف رکھ کے کھڑے کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر آپ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے بالکل. ملک احمد خان صاحب، یہ پرنسپل تو اپنی جگہ موجود ہے کہ جب ہم اس لیول پہ پہنچیں اور یہ والی چیزیں ہم ایڈریس کریں، ہم ایڈریس کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. نہ آپ تیار ہیں اور معاف کیجیے گا نہ حکومت تیار ہے. دونوں اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے تیار ہیں. انٹینشن آپ کو وہاں پتہ لگتی کہ اگر آپ نے اظہر خان کیس کا فیصلہ کیا ہوتا، بار بار آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی 20 MPS خریدنے کی کوشش کی گئی، خریدنے والے کا نام لینے کی کسی کو ہمت نہیں ہے، آگے نہیں لے کے آتے خریدنے والے. اور یہ کیا اسی طرح جمہوریت چلتی رہے گی؟ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور اوگرا میں پہلے صرف 5 نام تھے، اب ایک اور بگ آئل کمپنی کے ایک صاحب کو جو مڈ لیول کیریئر آفیشل ہے منصور خان، ان کا نام بھی لسٹ میں شاید شامل کر دیا گیا ہے. کیوں شامل کیا گیا اس پہ بھی کوشش کریں گے، بات کریں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ترقیاتی فنڈ انتہائی اہم ہوتے ہیں. منسٹر صاحب، کتنے ترقیاتی فنڈ آپ کو ملے اور MPS کو کتنے دے رہے ہیں؟ ابھی کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، مجھے MPS کا تو نہیں پتا، لیکن وہ SDG 4 کے ذریعے مجھے کیش تو ہمیں کوئی نہیں ملتا. ہم سے اسکیمیں مانگی گئی تھی جو کہ اس میں زیادہ تر اسکیمیں جو ہیں کوئی واٹر سپلائی کی تھی، کوئی سڑکوں کو ٹھیک کرنے کی. کیش کسی کو نہیں ملے. وہ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت یہ سارے MNAs MPS کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتا ہے. پچھلے نون لیگ نے ہمیں 5 سال میں کچھ نہیں دیا تھا، ابھی کچھ تھوڑا سا ملا ہے. پچھلے دنوں خبر آئی کہ آپ کی کابینہ میں کوئی وزیر اعظم نے کہا MPS کو بھی کوئی 50 کروڑ روپے دیں گے، MNAs کو دیں گے ان کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے. آپ نے 2.5 سال کیوں نہیں دیے پیسے؟ نہیں، مجھے MPS کا علم نہیں ہے، لیکن MNAs اور جو جنرلی اسپیکنگ جو ڈیولپمنٹ کے اسکیمیں مانگی جاتی ہیں ان کی پھر آپ ویلیو لگا لیں تو وہ بن جاتا ہے کہ جی یہ ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. یہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں MNA MPS دیتے رہتے ہیں اور ان کو دینا صحیح ہوتا ہے. نہیں، وہ آپ پبلک کے نمائندے ہیں، پبلک آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے. ملک احمد خان صاحب، یہ MNAs MPS کو پیسے دینا ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے، یہ صحیح ہے؟ تھوڑا سا رول شفٹ ہو گیا جی. یہی آرگومنٹ ہمارا تھا شفقت صاحب کہہ بہرحال. اینی ویز جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو شاید غالباً یہ آرگومنٹ سوٹ کرتا ہے جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ دیکھیں، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ کوئی لیجسلیٹو کاؤنسل نہیں ہے. اور پارلیمنٹ نے، ہم یہی کہتے تھے کہ عمران خان کا جو بحیثیت اپوزیشن لیڈر، ان کا جتنا ریٹرک تھا یہ کہ یہ اراکین اسمبلی کو بطور سیاسی رشوت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو اسکیمز آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ بطور رشوت فنڈز دیے. تو ابھی دیے جا رہے ہیں فنڈز MPS کو؟ اس وقت ہم نہیں، دیکھیں یہ ارشد صاحب، یہ جو اراکین اسمبلی ہیں یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں. یہ لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر نہیں ہیں. اور ان کی فرسٹ اور پرائم موسٹ ڈیوٹی جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب کو آج یہ سمجھ آ گئی ہے، دیر سے صحیح، لیکن یہی ہم کہتے تھے، یا شاید اس وقت بالکل جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو سمجھ آ گئی تو اب فنڈز مل رہے ہیں، MPS کو ملیں گے، پنجاب حکومت دے گی، چیف منسٹر صاحب دے رہے ہیں. آپ کے پاس تو یہ اطلاعات ہوں گی یا نہیں ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہے؟ ضرور دے رہے ہیں جی. وہ بڑے خوش پھر رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں کہ 2.5 سال کے بعد ہمیں فنڈز مل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کتنے فنڈز مل رہے ہیں MPS کو ترقیاتی کا؟ چیف منسٹر صاحب کتنے فنڈز دے رہے ہیں؟ MNAs کا تو شفقت صاحب نے بتا دیا کہ کچھ ایلوکیشن ہے SDGs کی. مجھے ایگزیکٹ نالج مجھے نہیں ہے، لیکن سنا ہے 40-50 کروڑ 20 کروڑ دے رہے ہیں جی. 10-20 کروڑ. اچھا، آپ کے علم میں ہے یہ شفقت محمود صاحب کے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان بڑا واضح ایک فیصلہ کر چکی ہے. وہ فیصلہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ ہوا تھا اور افتخار چودھری صاحب تھے چیف جسٹس صاحب، اور اس میں بڑا واضح کہا تھا کہ نہ چیف منسٹر کی یہ ڈسکریشن ہے نہ پرائم منسٹر کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اس طرح سے فنڈز بانٹے، ڈیولپمنٹ فنڈز بانٹے. اگر آپ کہتے ہیں، میں پڑھ بھی دیتا ہوں. The Constitution does not permit the use allocation of funds to MNAs, MPs, notables at the sole discretion of the Prime Minister or the Chief Minister.
If there is any practice of allocation of funds to the MNAs, MPs notable at the sole discretion of the Prime Minister, Chief Minister, the same is illegal and unconstitutional. اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مقبول باقر صاحب آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور یہ اطلاعات مانگی ہیں کس کو کتنے فنڈز ملے. تو کیا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وائلیٹ کر رہے ہیں ارلیئر پریسیڈنٹ؟ 1 روپیہ نہیں ملا ہمیں. وہ پیسے جو آتے ہیں ہمیں نہیں ملتے, نہ ہی وہ ایم این اے اور ایم پی اے کے نام ایلوکیٹ ہوتے. وہ آتے ہیں کہ آپ کے ضلع میں, آپ کی تحصیل میں, آپ کے گاؤں میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت جو ترقی ہونی ہے اس کے لیے فنڈز آتے ہیں. اور مجھے ایز ایم این اے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ کے ذہن میں کوئی اسکیم ہے تو ہمیں بتا دیں, آپ سے بھی پوچھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا. آج کا جو آرڈر سامنے آیا ہے ملک احمد خان صاحب, میں پڑھ دیتا ہوں, اس کی مجھے پلیز تشریح کر دیجیے گا کیونکہ آپ خود ایک وکیل ہیں. آنریبل جسٹس مقبول باقر اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پیراگراف 4 میں جو 2 بنیادی سوال کیے ہیں, whether the said distribution of public funds accorded with the constitution and cited precedent, and B, whether the federal government and provincial governments had handed over or intended to hand over monies to the legislators or carry out development not work. a single penny. اور ڈیولپمنٹ ورکس آئیڈینٹیفائیڈ شفقت صاحب مجھے اجازت دیں گے, کرنا ہمارا حق شفقت صاحب اجازت دیں گے, ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ایم پی ایس کو کہ ان کی ہم زندگی کو بہتر بنائیں, اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم کہتے ہیں سول آفیشلز کو کہ جی یہاں پہ سڑک ہونی چاہیے, اس میں جی ملک آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کا حق ہے آئیڈینٹیفائی. اگر میں اس بینچ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں غالباً یہ کہوں گا کہ لیجسلیٹو, جب آپ لیجسلیٹرز کہتے ہیں تو غالباً یہ تشریح غلط ہے, آپ کو پارلیمنٹیرینز کہنا پڑے گا. لیجسلیٹو کاؤنسلز 1900 میں ایبالش ہو گئی. اچھا یہاں پہ بڑا واضح ہے کہ whether the federal and provincial governments had handed over or intended to hand over monies to the legislator. وہ provincial اور federal government کے parliamentarians کی بات کر رہے ہیں, no money was handed over. نہیں دیکھیں یہاں اور carry out development works identified by them. اس پہ میں اعتراض یہ کرتا ہوں کہ اگر میں اس بینچ کے سامنے کھڑا ہوں گا, ملک صاحب آپ سے میں کہتا ہوں, آپ ایم پی ہیں, میں ایم این اے ہوں, کیا ہمارے جو لوگ ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم ان کی زندگی بہتر بنائیں؟ جی شفقت محمود صاحب, ملک احمد خان صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.